خاندان آیا سارا ملاقات کے لیے، میں نام لکھتا گیا، ہاں جی آپ کا نام لکھتے لکھتے نا ایک نام کو میں نے دائرے میں ڈال دیا۔ جب سارے نام لکھ لیے میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ بیٹھا ہے بیٹا۔ میں نے اس بیٹے کی کچھ صفات لکھی، میں نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور بہت سی میں نے بتائیں۔ میں نے کہا اس کے مزاج میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ لگا ہاں، ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ تو دلوں کی بوجھ لیتے ہیں، یعنی حضرت صاحب جو ہیں ان کو کشف ہوتا ہے، دیکھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ یہ اسے میری کرامت سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا کا ایسا انسان ہوں جو دلوں میں جھانک لیتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں اس نام کی یہ تاثیر ہے، اس نام کا جو بھی بندہ ہوگا قسمت والا ہوگا کہ اس کے نام میں یہ علامات نہ ہوں، ورنہ کہ اس کے ناموں میں یہ ساری علامات موجود ہوں، یہ ساری علامات موجود ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس نام میں یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، ان لگے 100% ہیں۔ اور میں نے کہا کہ 4 بیماریاں ایسی ہیں جو اس عمر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے آئیں گی، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ میری پیشین گوئی نہیں ہے، بلکہ اس نام کی تاثیر میں یہ بات شامل ہے، اس نام کی تاثیر میں یہ بات شامل ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ایک بندہ آیا اور کچھ عرصہ رہا، پھر حضرت کا خادم بن گیا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ فرمایا بھائی تیرا نام اگر میں بدل دوں تو محسوس تو نہیں کرے گا، ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ جیسے فرمائے میں ویسے کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد موسیٰ نہیں، آپ نے اور نام رکھ دیا۔ اس نام سے اس کو پکارنے لگے۔ جب مرشد نے نام پکارا تو مریدوں نے بھی پکارا، جب مریدوں نے وہ نام پکار لیا اور وہ ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ اس طرح نام کا زندگی پہ کیا اثر ہے؟ تو پہلے یہ تھا، تیری مزاج میں یہ تھا، تیری طبیعت میں، تیرے اندر میں، تیرے باہر میں تھا۔ اس نے کہا تھا، اور میں نام کے بدلنے کے بعد اب اپنے آپ کو پڑھ، کیا تو پہلے والا وہی ہے یا اس میں فرق ہے؟ تو حیران ہو گیا کہ نہیں، میں تو پہلے والا وہ نہیں، میرے اندر وہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے فرمایا، اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ نام کے بدلنے کے بعد ایک دفعہ ایک خاندان آیا، کہنے لگے جی یہ 2 نام ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں ہمارے، ان کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو پہلے والی بڑی ہے اس کا نام اگر بدل دیں، انہوں نے کہا جی وہ قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہو جائے، آپ اس کا نام یہ نہ پکاریں، کیونکہ اثر پکار کا ہوتا ہے، غور سے سمجھیں۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ کار کا جو پکار ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، پکار کا زندگی پہ اثر ہے، آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس کو کسی ہلکے نام سے پکاریں، ٹھنڈے نام سے پکاریں، جو لائٹ پولائٹ ہو، اس نام سے پکاریں۔ اور انہوں نے اس نام سے پکارا۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بیٹی جو ہے اس کے مزاج میں غصہ، جلال، جذباتی بہت زیادہ تھی، کئی بار گولیاں بھی کھائی تھی۔ ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا، شادی سے پہلے کئی بار اس نے یہ اقدام بھی کیے تھے، یہ بھی کیے تھے، وہ سارے کے سارے جذباتی اقدامات تھے۔ آپ نے بالکل سچ کہا، ہم نے نام بدلا تو نام بدلتے ہی اس کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئے، میں ایک جگہ گیا تو ایک بندے کا نام انہوں نے برائی رکھا ہوا تھا، کہنے لگے برائی کو بلاؤ۔ میں کہا یا کریم یہ برائی کیا ہے؟ اس کا نام برائی رکھا ہوا تھا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 بار اس کا نام میں نے سنا۔ جب اس کا نام میں نے سنا تو ایک دفعہ وہ خادم تھا ان کا، میرے پاس آیا، غالباً میں نے پانی منگایا، میں نے کہا بیٹھ جا۔ میں نے کہا تیرے پاس تیرے یہ مسائل ہیں؟ وہ جیسے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ نے کیسے دیا؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ ہاں ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں۔ کہہ رہے ہاں۔ میں ان سے نجات چاہتا ہے؟ 100% چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنے نام کے ساتھ برائی ختم کر دے۔ کہہ رہے برائی انہوں نے رکھا ہے، میرا نام تو پتہ نہیں کیا نام، اس کا نام بتائے، یاد بھول گیا، انہوں نے رکھا ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا اگر میں انہیں کہہ دوں کہ میں ان کا پیر ہوں اور میں کہہ دوں گا تو یہ تجھے اس نام سے نہیں پکاریں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دوں اگر تجھے پکاریں تو بڑے ادب سے کہے، بڑے احترام سے کہے جی میرا نام یہ ہے، تاکہ ان کو یاد دہانی کراتا رہے۔ سال ہر سال سے اس کے نام کے ساتھ برائی تھا، اچھائی چلو کہہ دیتے، نیکی کہہ دیتے، اس کا نام برائی رکھا ہوا تھا۔ اسے 2-4 غلطیاں ہو گئیں، 2-4 جو غلطیاں ہوئیں اس نام کی وجہ سے اس کا نام برائی رکھ۔ اب اس کا نام میں نے بدل دیا۔ میں نے پوچھا صاحب بیٹھے تھے تو وہ کچھ چیز دینے آیا، تو میں نے کہا جی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کا نام برائی ہے۔ کہنے لگے ہاں بس ایسے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اصل نام کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا اصل نام یہ ہے۔ میں نے کہا اگر آج کے بعد اس کا اصل نام پکارے تو میں بھی پکاروں، آپ بھی پکارے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، شاید آؤں نہ آؤں تو آپ تو پکارے۔
کہنے لگا پکاریں گے. میں نے کہا ایک اجازت آپ سے چاہیے, اگر غلطی سے آپ میں سے کوئی بندہ برائی کہہ دے تو آپ کوئی ادب سے یاد دہانی کرا دے تو گستاخی تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا جی نہیں, آپ مرشد نے حکم دے دیا تو گستاخی نہیں ہوگی. میں کہا بھائی گستاخی نہیں ہوگی, اگر آج کے بعد تجھے لوگ یہ برائی کہیں تو گستاخی نہیں ہوگی. کوفہ کی گلیوں میں ایک شخص تھا, چرواہا تھا, اس کی بکریاں تھیں, میڈے بھی تھے اور کچھ اونٹنیاں بھی تھیں اور گائے بھی تھی. اس نے کچھ بکریوں کے نام رکھے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بھی جانوروں کے نام لوگ رکھتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانور کو اسی نام سے پکارے تو وہی جانور آتا ہے, اسے پتہ ہے میرا نام یہ ہے, اللہ اس کو سجھا دیتا ہے. تو اس نے نام رکھے ہوئے تھے. ان میں جو ایک جانور تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا, وہ ہر کسی سے لڑتا تھا, ہر کسی سے, ہر جگہ جا کے جنگل اور بھائی مچا دیتا. کوفہ کے ایک بہت بڑی ہستی تھی, ان کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا اس کا نام بدل دے. یہ اس نام کا اثر ہے کہ نام کا اثر جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. نام انسان تو انسان, جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. اس نام کا اثر ہے تو نام بدل دے. انہوں نے وہ نام بدل دیا, اور نام کا بدلنا تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو دوسرے نام سے مسلسل پکارنا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے لڑنا چھوڑ دیا اور ہر کسی کو مارنا چھوڑ دیا. اس جانور نے نام بدلا. اب یہ بیٹھے بیٹھے ایک بندہ مر گیا, اب اسے یہی کہیں گے, مثلا اس کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے یا طارق ہے, طارق صاحب سو رہے ہیں, نام بدل جائے گا ایک پل میں. میت, لاش, ڈیڈ باڈی, نام بدل جائے گا ایک پل میں, نام بدل جائے گا. انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں سو رہے ہیں, فلاں لیٹے ہوئے ہیں, نہیں, میت, لاش, ناش ایسے ہیں, پل میں نام بدل جاتا ہے. لیکن بدلتا کس وقت ہے؟ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے. آپ یہ بتائیں, اچھے اچھے نام آل رسول کے, اصحاب رسول کے, جو ابھی آپ نے نام سنے ہیں, یہ نام کس وقت ہوگا؟ جب روح نکل جائے گی, سانس نکل جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, پھر ناموں کو پسند کریں گے, پھر ناموں کو پسند کریں گے. اس وقت تک تو زندگی ختم ہو جائے گی. میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میرے خادم نا آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مرشد سے ہم ہاتھ, میں ایک سفر میں تھا کہیں, میں نے ہاتھ ملا رہا تھا, اس کا نام پوچھ رہا تھا. نام پوچھتے میرے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا نام ہے پھر بتاؤ؟ کہنے لگا میرا نام سہیل ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر جب چلا گیا, ایک نام میں نہیں بتاتا. میں نے اس کو کہا اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, یہ تجھے کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے فوراً کہنے لگا کئی بار پہنچایا ہے. میں نے کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ کیا غریب ہے؟ کیوں کہ غریب ہے. اور میں نے کہا اس نام کا بندہ اپنے ساتھ رکھ, اپنے پاس رکھ, یہ تجھے نفع پہنچائے گا. اور کبھی نادانی میں اگر غلطی کرے گا تو اس پہ ندامت ہوگی, اور وہ نادانی میں بھی اور جان بوجھ کے غلطی کرے گا دوسرے نام والا, نہ ندامت ہوگی بلکہ دلیلیں لاجک دے گا, بحثیں کرے گا. انہیں کہ جی فلاں نے سچ کہنے 100% سچ کہا ہے. اپنے نام کو احتیاط سے رکھیں, اپنے نام میں توجہ کریں. اپنے نام کبھی رکھنے ہو نا, انبیاء کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں. ان کی طرف نبیوں کے نام کیا ہیں, انبیاء کی طرف رجوع کریں. آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا, ذرا غور سے سنیے گا. نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں, اپنی اولاد کے, اپنی نسلوں کے, اپنے بچوں کے. پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں, بہت آتے ہیں. یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے, یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے. کیوں کیے؟ اس نے کہ جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے, فلاں نے کہا تھا, اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے. نام سوچ سمجھ کے رکھیں. انوکھے انوکھے نام, عجیب و غریب نام. میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے, نام سنتے سنتے, تیرا نام, تیری والدہ کا نام, نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ. اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا, نقصان ہوگا. ایک اللہ والے کہنے لگے, میرے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگے جی بچہ ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, اس کو چوٹیں لگتی ہیں, اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو کہ میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان. علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں, الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں, درد تکلیف, ہائے ہائے ہائے. المان, الف لام میم الف نون, اس سے معنی دو دردوں کے ہیں, دو چوٹوں کے ہیں, دو زخموں کے ہیں, دو تکلیفوں کے ہیں. ایک تکلیف نہیں, دو تکلیفیں ہیں. میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا. یعنی علم عین والا, اس کے معنی جھنڈا کے ہیں, المان. میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو, اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی. چوٹیں لگتی تھیں, تکلیف ہوتی تھی, نام
اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے۔ مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو۔ فرمایا تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو تو میٹھا ہے۔ نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا۔ فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، آسانیاں ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ فرمایا نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے۔ مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے۔ اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر۔ انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں ناموں؟ انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم۔ اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ۔ ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا۔ اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا۔ اور تو جانور ہے۔ معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی کتنا بھاری لفظ ہے۔ اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھے۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن رکھ، عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ کے۔ اپنی بیٹیوں کا نام دیکھیں کتنے کیسے رکھا، رقیہ، ام کلثوم، زینب،
فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، نام احتیاط سے رکھ